السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سورت جو فجر ہے، سورت الفجر اور سورت البلد، اس کو مکس کروں گی تھوڑا سا، کیونکہ کچھ مضمون اس کے اندر ہے، کچھ اس کے اندر ہے، تو اس کو ایکسپلین کروں گی۔ کافی میں بزی تھی، تو اس لیے میں کافی دیر کے بعد ہی آپ لوگوں کو آڈیو سینڈ کر رہی ہوں، اور بزی بھی میں انہی چیزوں میں تھی، کچھ چیزیں میں سیکھ رہی تھی، اور ابھی تک بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھتے سکھاتے اور عمل کرتے ہی اس دنیا سے لے کر جائیں۔ اب جو آغاز ہے اس کا، اب ہم سب لوگ جو ہے نا قرآن کو جب پڑھتے ہیں نا، تو آپ لوگوں نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ورڈز ہیں وہ جب ہم پڑھتے ہیں، اگر ہماری نیت جو بھی ہم اپنی نیت یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت ملے، وہ ہدایت ملتی ہے اگر ہماری نیت یہ، کیونکہ کتاب جو ہے یہ قرآن، یہ لاسٹ بک آف گائیڈنس ہے، اور اس لاسٹ بک آف گائیڈنس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا، صحیح ہے۔ اب چھوٹے سے لے کر بڑے مسائل جو بھی ہمارے ساتھ جو پیش آتے ہیں، اس کا ہر ایک چیز کا نا اس میں بتا دیا گیا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس سے ہدایت لے، اس کو پڑھے، اور اس سے رحمتیں سمیٹے۔ رحمتیں جو ہیں وہ کس طرح سے آتی ہیں؟ اگر میں آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں، رحمت آتی ہے جب انسان اچھے کام کرتا ہے، اور اچھے کام کیا میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں یہ اچھا کام ہے؟ جب تک میں اپنی قرآن کو نہیں پڑھوں گی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں فالو کروں گی، تو وہ اچھا کام میں کیسے مجھے پتہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے؟ مجھے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہے نا، انہوں نے ہمیں بتایا جو طریقہ، اس پر فالو کروں گی۔ تو انہوں نے اچھے کام کیا کیے؟ یہی کیا، قرآن کو پکڑا، اس پر عمل کیا۔ اس میں قرآن تو وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی ہی پوری۔ تو ہمیں کس سے گائیڈنس لینی چاہیے؟ ہمیں ان کی سنت کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بغیر تو انہوں نے قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی انہوں نے ہمیں سکھایا۔ اللہ نے ریویلیشن بھیج کر، پروفیٹ جو کون سے جو اینجل لے کر آئے تھے ریویلیشن، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اینجل جبرائیل علیہ السلام پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویلیشن ہی لے کر آتے تھے نا، وہی لے کر آتے تھے۔ تو اس کے ذریعے سے، یہ چھوٹی بچوں کی بات ہے، لیکن سم ٹائم بچے بھی میری آڈیو سن سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تھوڑی آسانی سی ہو جائے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی جو یہ ورڈز پڑھتے ہیں، میں نے شروع کیا اس سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوکے۔ اب شیطان کو ہم پیچھے بھگاتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچانا، استعاذہ پڑھ لیا۔ اب میں اللہ کا نام لے رہی ہوں، اور جو بھی کام کریں اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں تو اس کام میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ شیطان پیچھے ہٹ گیا، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آگے۔ اب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ شیطان کو یعنی یہ جو استعاذہ ہوتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ضرور، کیونکہ شیطان ہمیں اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ ہم اپنے فوکس کریں، اس لیے یہ استعاذہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے قرآن پاک کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اب آ گئی بات کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں، شروع کر دیے میں نے سورت فجر کو، سورت الفجر والفجر۔ اب میں پڑھتی ہوں بغیر سمجھ کے، تو فجر میں لیتی ہوں، چلو صبح کی فجر نماز۔ اب آگے والا یالن عشر میں نے لے لیا، چلو اتنا سمجھ آ گئی کہ رات کی بات ہے، 10 راتوں کی بات ہے۔ لیکن دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے واؤ کے ساتھ پہلے واؤ آ جاتا ہے نا کسی بھی، تو وہ قسم ہوتی ہے۔ میں اور آپ قسم کھاتے ہیں کسی چیز کو پروف کرنے کے لیے، ہاں اس بات میں صداقت ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جس چیز کی رات کی قسم کھا رہے ہیں، رات کو دیکھو، فجر کو دیکھو، اب جو اس میں طاق راتیں ہیں آتی ہیں رمضان کی، اس کو دیکھو۔ اب یہ ساری نشانی اللہ تعالیٰ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس طرح کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہی جس طرح سے اسکالرز کرتے ہیں، میں ایک سمپل اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں آپ کو اسی طرح سے بتا رہی ہوں کہ یہ سب نشانیاں اللہ کی ہیں، کہ اگر ہم فجر کو اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رزق بڑھاتا ہوں، اٹھو اس ٹائم پہ۔ جب بندہ اٹھتا ہے، رات کو جلدی سوتا ہے، اور جب اس کی پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، فرشتوں سے اپنے آپ کو، جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سارے اذکار پڑھتے سو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ الارم بھی لگانا چاہیے، لیکن وہ آپ پوری سب نے موسٹ آف آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کی انٹینشنز کی وجہ سے نا، نیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی کمزوریوں کو جو ہے نا وہ کور کر دیتا ہے، اور آپ کو اس قابل کر دیتا ہے کہ آپ جو آپ نیت کی اس کام کو کرنے کے قابل کر دیتا ہے۔ اب فجر، سو کیا انسان، اللہ تعالیٰ اس ٹائم کیا کہتا ہے کہ میں آسمان دنیا پر آتا ہوں،
کون ہے میرا بندہ میرے سے مانگے، رزق مانگے، رحمت مانگے، بخشش مانگے؟ تو بیسیکلی ہمارے انسان کیا ہے؟ ہم بہت کمزور ہیں. ہمیں تو ہر پل پل پہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. ہم اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو جو بندہ اپنے سارا دن اپنے آپ کو فجر کے لیے پریپیئر رکھتا ہے، اپنی مینیج کرتا ہے اس طرح کا کہ میں نے دنیا کے کاموں میں اتنا بیزی نہیں ہونا کہ میری نمازیں ہی چھوٹ جائیں. جس کی نماز چھوٹ گئی، جس نے نماز چھوڑ دی، اس نے بہت بڑا گناہ کیا. تو میں اپنے سب پتہ ہے مجھے یہ سب چیزوں کا پتہ ہونا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. پتہ تو سب کو ہوتا ہے، لیکن جو عمل ہے نا اس کے لیے پھر بہت ضروری ہے کہ ہم آرگنائز ہو جائیں. ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے محبت رکھیں. جب ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں نا، جب ہمیں اللہ کا پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ کائنات کی نشانیاں، یہ بارش ہو رہی ہے رات کو دن میں، اللہ کس طرح سے بدل رہا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، تو وہی سب کرنے والا ہے. میں کون سی دنیا میں مست ہوں؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں اگر صبح اٹھ کے میں اپنی دنیا کے ہی کاموں میں، ایسے کاموں میں لگی رہتی ہوں جس میں صرف دنیا مل رہی ہے، اور میرا موت کا وقت آ گیا تو انسان پچھتائے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ یہ دنیا کی محفلیں جب انسان قیامت والے دن کھڑا ہوگا نا، یہ انسان سوچے گا کہ میرا اللہ کا وہ محفل جس میں اللہ کا نام نہیں لیا، وہ پچھتائے گا. اس کی وہ محفلیں وہاں پہ وہ پچھتائے گا. تو وہاں کا پچھتانا، انسان تو مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیتا ہے اور اپنی آخرت بیس اورینٹیڈ بیس ہو جاتا ہے. اس کے ہر کام میں آخرت کو مد نظر رکھ کر وہ کام کرتا ہے جو ہے نا، اور اس کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، قیامت کا ڈر، خوف. جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب لڑکیوں کا لیے آتا ہے تو انہا ہاں وہ آتی ہے، انہو لڑکوں کے لیے نہیں، آدمی جو بھی میل ہیں ان کے لیے وہ آتی ہے ضمیر، ٹھیک ہے. ہاں جو ہے آنکھوں والی جو ہاں ہوتی ہے وہ عورتوں کے لیے آتی ہے. اچھا، اب انہوں نے جب پوچھا تھا کہ اس دن سب بے لباس ہوں گے، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس دن سب کو اتنی ہوش نہیں ہوگی، سب اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہوں گے، کوئی ایک کسی کو نہیں دیکھے گا. تو دیکھیں اس دن کے لیے تیاری کریں، اس دن کی تیاری کرنی ہے. یہ قرآن پڑھیں، روز اس کو ہیبٹ بنائیں اپنی، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اندر اتاریں، اپنے دل میں اتاریں اس کو، اس پر عمل کریں. یہی مقصد ہے حیات ہے ہمارا. جب آپ اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہو تو آپ اپنی زور بازو پر کچھ کر سکتے ہو. اصل میں انسان کیوں ہم لوگ پریشان ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میری عقل ہے، جو میری طاقت ہے، صحت ہے، ہم اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ایک لمحے کا نہیں پتا کہ یہ طاقت اور ان سب، یہ سب رہتے ہیں، بلیسنگز ہیں، لیکن یہ بلیسنگز میں ہی ٹیسٹ ہے کہ اب آپ صحت ہے، آپ صحت کا استعمال کیا کر رہے ہو؟ صرف کام کام کام، دنیاوی کام. نماز کے لیے کدھر وقت ہے؟ جن کے بارے میں پوچھ ہوگی، یہ اوقات کے بارے میں، وقت کے بارے میں، مال کے بارے میں، کہاں سے آیا، کہاں کمایا، آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھ ہوگی، کہاں سے کدھر گزاری ہے جوانی، کدھر مال آیا، کدھر سے کدھر خرچ کیا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا نہیں ہے. تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں یہ پلان کر کے ادھر پیسے کما لوں گا، میں یہ کر کے یہ کر لوں گا تو میں نماز کو چھوڑ دوں. کیسے برکت آئے گی اس کے کاموں میں؟ اس کے گھر میں کیسے برکت آئے گی؟ رحمت کیسے آئے گی؟ رحمت تو آتی ہے تو اللہ کی باتوں کو ماننے سے آتی ہے نا، اور اللہ کی باتیں ہی یہی ہیں. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، قیامت کا ڈر رکھو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے مال نہ کھاؤ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مسکین کون ہوتے ہیں؟ ساکن ہو جاتے ہیں ایک جگہ میں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہل ہی نہیں پاتے اس جگہ سے، سوچتے رہتے ہیں، ان کی طاقت نہیں ہوتی کہ اگر کچھ پلان کر سکیں اپنی زندگی میں. وہ مسکین ہوتے ہیں، وہ ساکن ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر جو ہے نا. ان کی مدد کرو. یہ مال یتیموں، یہ سب مال بلیسنگ ہے. اللہ سب کو دے سکتا تھا، کچھ کو دیا، کچھ کو نہیں دیا. اولاد اللہ نے بیٹے کسی کو دیے، کسی کو بیٹیاں دی، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. اب اللہ کی تقسیم پر ہم لوگ کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ مطلب ناراض تو نہیں ہو سکتے نا، اور نہیں شکوہ کر سکتے ہیں. صبر کرنا ہے، اور جو بلیسنگ ملی ہے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی دین ہے، اور مجھے کرنا کیا ہے سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. مال دیے، اس کو خرچ کرو. اگر مال ہے پاک صاف، اس میں خرچ کرو. ایسا خرچ نہ کرو کہ دوسرا والا لینے والا جو ہے نا، اپنے آپ کو سوچو کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ لیتے. سوچو اس جگہ کو، تو ایسا مال دو کہ اگلا بندہ خوش ہو جائے، اور اپنے آپ کو کمپیئر کرو، میں بھی اس کی جگہ میں ہو سکتا ہوں. لوگوں کے پوچھنے سے پہلے ان کی دیکھو کتنا کچھ دیا تھا، ان جیسا تو کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے.
اللہ تعالیٰ نے کسی کو ویسا نہیں دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس مال کی وجہ سے ایسی سرکشی کی. تو یہ مال تو آزمائش بن گیا نا. آزمائش کب بنتی ہے؟ جب آزمائش تو دو طرح کی ہے نا. اسی بلیسنگ میں آپ کے لیے آزمائش یہ ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہو، آپ کشمکش میں ہو. اب آپ تو یا تو سرکش بن جاتے ہو، یا آزمائش جو ہے وہ امتحان جو ہوتا ہے یہ پاس کر لیتے ہو آپ. کوئی جو بھی چیز آپ کے پاس زیادہ ہے، اس زیادتی کا آپ یا تو ناجائز استعمال کرو گے اور یا تو اس کا جائز استعمال کرو گے. تو جائز استعمال کرو گے، قرآن پڑھو گے تو سمجھ آئے گی نا جائز استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے زمین پر فساد کیا. کس وجہ سے انسان فساد کرتا ہے؟ آج کے فساد دیکھ لو نا. اب جن لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے تو دیکھیں کیا یہ دوڑ نہیں ہوتی؟ مال کی جو محبت ہے آپ کو اس کے ساتھ اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہو، اور جو کہ ضرورت مند ہوتے ہیں آپ ادھر نہیں دیتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فساد نہیں ہے. یہ زمین پر ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے بندے کے دل میں یہ خیال آئیں کہ میری تو ضرورتیں بھی نہیں پوری ہو رہی ہیں جو ہے نا. تو یہ خیال کیوں آتے ہیں جو ہے نا؟ جب لوگوں کا حق نہیں دیا جاتا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جس کا حق ہے اس کو دو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو دیا اور آپ نے اس میں سے دیا ان کا حصہ جس کا تھا. اور شکر آپ کو جو ایکسیپٹ کرتا ہے نا آپ کا، جب آپ اس کی مدد کرتے ہو تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا. ہم لوگ کہتے گئے، خیر اللہ تعالیٰ سائد دے. اچھا چلیں، وہ پھر جو بات ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے مال آ گیا، اپنے گھروں کو سیٹنگ، اپنے سارا کچھ، اپنی عزت، اپنے کپڑے، اپنے ہر وارڈروب، ہر چیز میں A1 کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے صحیح ہے، اللہ نے دیا ہے، شکر ادا کرو، کپڑا اچھا پہنو، اچھے گھر میں رہو، سب کچھ کرو. لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے پھر مال لے لیتا ہے اس کو. جب تو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، اور ٹھیک ہے کہنا بھی چاہیے اللہ کا کرم ہے. لیکن اس کرم کو جب وہ انسان عاجزی رہتا ہے نا اس کے اندر، وہ عاجزی نظر آتی ہے. وہ عاجزی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے اوپر بھی لگاتا ہے اور ان کو بھی دیتا ہے جن کا حصہ ہوتا ہے. حالی اپنی اکڑ، اپنی وہ بس یہ نہیں سوچتا کہ یہ مال تو میرا ہے. مال کسی کا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں. اچھا اب آگے آیت میں آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پھر مال لے لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا. دیکھیں اللہ نہیں ذلیل کرتا. اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں ذلیل کیا، تم نے تو یتیموں کا حق نہیں دیا. نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. یتیم کی عزت دیکھیں، جو یتیم ہوتے ہیں نا ان کی، یعنی ان کی جو نصیحت ہے اور ان کی عزت دیکھیں. یہاں پہ عزت آیا ہے، یتیم کی خاطر نہیں کرتے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. دیکھیں یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. جس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں نا، ہم ہر کوئی اس کو بات کرنے میں بڑا آگے ہوتا ہے. جس کے ماں باپ ہوتے ہیں نا اس کو تو کوئی بات بھی نہیں کرتا، چھپ چھپ کے باتیں کریں گے. جس کے نہیں ہوتے نا اس کو لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کو کس نے پوچھنا ہے. اور ہے ایسے ہی ہے، ایسے ہوتا ہے. اپنی اولاد کو سب معاف کر دیتے ہیں لیکن اس کی چھوٹی سی بات کو بھی لوگ اچھالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل جو ہے نا وہ سخت ہو چکے ہیں. ہم اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ لوگ ہاں ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو کہ بہت اس چیز کو سمجھتے ہیں اور سینسٹیو ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، سینسٹیو ہونا چاہیے اس والی چیزوں میں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو. اور جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا ان چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. رحمت نہیں آتی ہے. کس گھر میں رحمت آتی ہے؟ جس گھر میں یتیم ہے اور خوش ہے، اس میں برکت آتی ہے. کیونکہ یہ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اچھا اور کیا کام ہے جی؟ حصہ کھا جانا. میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہیں. اب یہ جن کا مال کم ہوا ہے اس کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ کم ہوا کیوں ہے.
یا تو کم یا برکت نہیں ہے اس مال میں، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ مال سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کو جمع جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ نہیں سوچتے کہ یہ زمین یہ ایک دم سب ختم ہو جانا ہے، یہ پراپرٹی، یہ سب جائیداد ایسے ہو جائے گی کوٹ کوٹ کا، جیسے کہ قیامت کا دن ایسا آنے والا ہے۔ اور قیامت کا کیوں؟ کیونکہ اس دن تو مال اموال یہ سارے کام نہیں آئیں گے، آپ کے عمل کام آنے ہیں، جو کر کے جاؤ گے، جو مال دے دے کے جاؤ گے لوگوں کو، جن کا حصہ تھا ان کو دیا، صدقہ کیا، خیرات کی، سب کچھ کیا، زکوٰۃ دی، پھر جتایا نہیں، تکلیف نہیں دی ان کو، وہ سب کام آنا ہے۔ قیامت کا اظہار اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس دن مال نہیں، آپ کے اعمال کام آنے ہیں، اچھی نیکیاں کام آنی ہیں جو کی اس دنیا میں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ ڈرو اس دنیا سے، اس وقت سے ڈرو، جب وہ والا دن آ جائے کہ پھر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ختم، بس موت۔ اور سب سے بڑی بات، موت جس کی آ گئی نا، اس کے لیے تو سب کچھ ختم۔ اب موت کا ہی تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آنی ہے، آخری وقت کس کو پتہ ہے؟ مجھے، آپ کو، کسی کو پتہ نہیں، پتہ نا۔ تو اس لیے ہم مسافر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ جیسے مسافر بس پہ بیٹھتا ہے، الرٹ ہو کے بیٹھتا ہے نا، سوتا تو نہیں ہے نا، سو گیا تو گیا، نکل گیا نا اس کا جو آنا تھا اسٹاپ۔ اب جو الرٹ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میری موت آ جانی ہے، تو وہ کیسے اپنے آپ کا ٹائم ویسٹ کر سکتا ہے؟ کیسے اپنے آپ کو سست کر سکتا ہے؟ کیسے اس مال کو جمع کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں اس کا حق دے گا؟ جن کا حق ہے وہ نہیں کرے گا۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا ان چیزوں کا۔ تو اس لیے میرے سب سننے والوں، مال وہ ہے کہ آپ ہے پھر بھی دو، نہیں ہے پھر بھی دو۔ اور یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اس چیز کا، کہ جب میرے پاس اللہ کا دیا ہوا تھا، الحمدللہ، اللہ کا شکر، میں نہیں سوچتی تھی کہ جو میرے پاس کچھ سیونگ پڑی ہوئی ہے نا، کچھ ہوتا ہے جیسے، میں نہیں یہ سوچتی تھی کہ میرے کسی ایسے مشکل کام میں کام آئے۔ میں کہتی تھی کہ یہ کسی کی اگر ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کو کر دو، میں نہیں رکھتی تھی اپنے پاس۔ اور واقعی اب جب میرے پاس مشکل آئی، کہاں کہاں سے لوگوں کی، میرے ساتھ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تو آپ کو لوٹا دیتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ سبحان اللہ، کہ میں نے ایسا ایسا ٹائم دیکھ لیا ہے کہ میں اللہ اپنے رب سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں تو اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن میرے رب نے مجھے کر دیا مضبوط، میں نے اللہ کی نشانیاں دیکھ لی۔ اب اس مال سے مجھے محبت ہی نہیں ہے۔ اب مجھے اس مال آتا ہے میرے پاس، میں کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے نہیں رکھنا، مجھے اتنا ہی رکھنا جتنا میری ضرورت کا ہے۔ باقی اگر سامنے میری کوئی ہے ایسا سمجھ آ رہی ہے، مجھے ہوتا ہے کہ چلو کسی کا کام آ جائے۔ یہ چیزیں کیوں، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن بتا رہی ہوں آپ کو اس کو کہ جب آپ کو یہ تڑپ لگ جائے گی نا کہ یہ موت کا پتہ نہیں ہے میرا، تو دنیا میں ہی آخرت کی فکر کرنی ہے، تو اس مال سے محبت نہیں کرنی۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا مال جس سے آپ محبت کر رہے ہو وہ کدھر لگے گا، کدھر لگے گا؟ بیماریوں میں کدھر لگے گا؟ اگر وہ بیماریوں میں لگے گا، ایسی چیزوں میں لگے جائے، نقصان ہو جائے گا، تو کیا فائدہ؟ کیوں نہیں ایسی چیزوں میں لگاؤ جو کہ آپ کا وہ مال بھی بڑھائے اور رب بھی راضی ہو جائے، جو ہے نا۔ اور ایسے ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، تو اللہ اس کو ڈبل ڈبل کر کے ان کو دیتا ہے، جو ہے نا، کیونکہ اللہ ہی تو ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ جو لوگ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بڑھاتا ہے، کیونکہ وہی تو گھٹانے والا اور بڑھانے والا ہے۔ تو ڈر اس کا رکھو، جب اس کی نشانیوں کو، اس کی قدرت کو پہچان جاؤ گے نا، کہ آج جو پلاننگ کی ہے نا کل کے بارے میں، وہ نہیں ہوگی جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا۔ آج جو مال جمع کر رہے ہیں اس میں برکت نہیں پڑے گی جب کہ آپ وہ کام نہیں کرو گے جو اللہ کو پسند ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ، یعنی پھر وہ جو دوزخ کی بات آتی ہے نا قرآن پاک میں، اس سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ کہاں سب کچھ، کہ وہ ٹائم، وہ دوزخ، اس میں انسان جائیں گے، اور ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی سے لوگ جنہوں نے غلط کام کیے، جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، ان چیزوں پر نہیں چلے، وہ سزائیں بھگتیں گے۔ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم ہوتا کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، اس کی عزت نہ کرنا۔ اگر سامنے والا بندہ ہے، امانت ہے نا اس کی عزت، ہم ایک منٹ میں اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، تو اس قبر کی تیاری کر لیجئے،
قبر کی زندگی بڑا ٹائم لمبا ہوگا. کون لوگ سکون میں ہوں گے؟ اللہ کا جو عذاب ہے نا اس سے کوئی بچا نہیں سکے گا. اللہ کا جکڑنا ایسا ہوگا کوئی اس جکڑ سے کوئی انسان نے بچا نہیں سکے گا، کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. آپ کا مال، آپ کی اولاد، کوئی کام نہیں آنے والا. آپ کے اچھے مال، آپ کے اچھی. اس لیے انسان کو گناہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. گناہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنا گناہ ہے. چھوٹے گناہوں کے، بڑے گناہوں کے، سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ دنیا میں وقت ہے، ہم اللہ سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو حلال راستوں پہ، اللہ کے جو پسندیدہ راستے حلال، ان پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. حرام سے بچو. حرام کھانے سے برکت نہیں آتی. آپ کی اولاد نافرمان نکلتی ہے. اپنی اولاد کو اگر چاہتے ہو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب یہ اولاد حلال کمائی کھائے گی، محنت کی کمائی کھائے گی. تو کوشش کرے آج دنیا کا اگر کسی دھوکہ دیکھ کر اگر جو مال لیتے ہو نا اس کو چھوڑ دو. وہ دھوکے کا مال آپ کی فائدے کا نہیں ہے. وقتی فائدہ پورا کر لو گے لیکن آپ کے اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے. گھر پہ رحمت نہیں آتی، بچوں کی پرسنالٹیاں خراب ہو جاتی ہیں. پھر سمجھ لو کہ وہ دل جو اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، جن کی فکریں ہوتی ہیں ہر بات میں. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ استسماء بھی مانگتے تھے، اللہ سے مانگتے. یہ توکل سیکھ لو کہ اللہ اچھے کاموں کا صلہ دیتا ہے. اس دنیا میں بھی برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، دل سکون میں ہوتے ہیں. کن کے دل سکون میں ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہر پل پر اس کی چھوٹے سے چھوٹے مسائل بھی ہیں نا تو اللہ ہی کی جو پسند راستے ہیں نا ان میں کرتے ہیں. کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کوئی ناراض ہے اس کو منا لیں؟ نہیں، اللہ پسند کرتے ہیں نا. معاف کر دیں، کسی کو درگزر کریں، محبت دلوں میں رکھیں. یہ دلوں کی جو محبت ہے نا یہی ختم ہو گئی ہے. یہ رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو دلوں میں، کیونکہ یہ دل اللہ کو پسند ہوتے ہیں. جب اللہ کا قرآن پڑھو گے، ساری چیزیں کرو گے، نماز پڑھو گے تو دل نرم ہوں گے نا. تو دلوں میں تو نرمی آئی انہی چیزوں سے ہے. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو پرواہ نہیں رہتی کسی کی. اپنے رب سے تعلق جوڑ لو. رب سے تعلق جڑ گیا سب رشتے صحیح ہو جاتے ہیں، سب سے تعلق اچھا ہو جاتا ہے. میرے دل میں کبھی کوئی ہوتا ہے نا، کوئی غلط کرتا ہے انتہا تک، میں کہتی ہوں تھوڑے دن میں رکھتی ہوں پیچھے اپنے آپ کو. پھر میں کہتی ہوں چھوڑو، مجھے کیا فائدہ، میں نہیں اللہ تعالیٰ. میں راتوں کو جب بھی میری آنکھ ہوتی ہے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نہیں رکھنا کسی کے بارے میں کوئی بھی بات دل میں. مجھے معاف کرنا ہے. میں کیوں رکھوں اپنے دل میں؟ میرے دل میں تو بس اللہ نے ایک ہدایت دے دی ہے نا، صاف رکھو اپنے دل کو. یہ اطمینان والی زندگی، یہ روح ہے اطمینان والی. اللہ ایسی روح کو کہے گا جس نے زندگی میں بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات. کچھ ایسے لوگ جو آپ کی اتنی یعنی کہ دھڑلے کے ساتھ آپ کی بے عزتیاں کر جاتے ہیں. آپ کی عزت کو ایسے رکھا ہوتا ہے انہوں نے، کیا جو مرضی منہ سے آتے بول جاتے ہیں. لیکن وہی تو بات ہے. پھر صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کر جاتے ہیں. پھر راستہ اللہ نے دکھا دیا ہے. اگر ایسے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اگر آپ تھوڑا سا فاصلے پہ آتے ہو نا تو قصور آپ کو نہیں ہوتا، ان کو قصور ہوگا. اتنی زندگی اب مطمئن ہو گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم بار بار جاتے ہیں، بار بار ملتے ہیں لوگوں سے، بے عزتیاں کر دیتے ہیں لوگ. تو سکون آ گیا ہے کہ کیا کریں پھر ہم. اب ہم بھی تو، ہمارا مہمان بھی تو اتنا ہائی لیول پہ ہر وقت نہیں ہوتا نا. تو بہترین ہے اللہ سے دعا مانگو، اللہ دل نہ سخت کرنا، دل میں ان کے بارے میں برائی نہ آئے، لیکن اللہ ان کے شر سے بچا لینا، ان کی تکلیفوں والی سے بچا لینا. ہمیں بھی، ان کو بھی ہماری سے بچانا اور ہمیں بھی ان سے بچانا. تو اللہ تعالیٰ دل میں یہ نہ آئے کہ ہم نے نہیں ملنا. دل صاف رکھو. جو بات سمجھ آئی ہے تو اللہ سے عاجزی مانگتے رہو ہر وقت. اللہ عاجزی دے، عاجزی والی زندگی پسند ہے اللہ تعالیٰ ہمیں. اگر کوئی کر بھی گیا نا، کچھ کہہ بھی گیا، لوگ آج کل ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ چلو جی ہم نے کہہ دیا، ہم تو بہت ہمارے اندر کانفیڈنس ہے. یہ کانفیڈنس کسی کام کا نہیں ہے. دوسرے کی آپ بے عزتی کر دو اور گھر میں کھانا کھلا رہے ہو آپ اس کو. یہ کھانا کھلانا اور بے عزتی کرنا یہ کیا ہے؟ کیا کیا آپ نے جو ہے نا. ہر بار اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ تھوڑی سخت باتیں ہوتی ہیں لیکن کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ان لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں نا تو یہ لوگ بھی اپنی اصلاح کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور میرا طریقہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. میں کہتی ہوں عزت سب کی کرو لیکن تھوڑا سا اگلے بندے کا نا کان کھولو کہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ. کیوں یہ نہیں کہ اس کو میں بے عزتی کری. میں کہتی ہوں اس رب کے لیے جانا ہے نا اس دنیا سے، کچھ تیاری کر لو، کچھ کٹھے کر لو، مال کوئی عمل کٹھے کر لو. تو اس لیے تو ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے. میں کہتی ہوں یہ تو انسان ہے،
اگر یہ کر رہا ہے تو میرا اس سے کیا مسئلہ ہے؟ میرا کام ہے بس اس کو تھوڑا اویئر کرواؤ کہ یہ غلط کر رہے ہو تم. بےزتی ان سے نہیں کرتی، لیکن کچھ بعض اوقات برائی کو روکنے کے لیے نا کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا بچانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انفیکٹ دل میں کیا بات ہونی چاہیے کہ اللہ ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو. کوئی بندہ غلط کر رہا ہے نا، اس کو عادت پڑ جاتی ہے غلط کرنے کی، لیکن جب تک تھوڑا سا ایک وہ کیا کہتے ہیں، میری بہن ایک بڑا مزیدار لفظ بولتی ہے، مجھے نہیں آ رہا وہ، شٹ اپ کال. وہ کہتی ہے ایسے کہ یعنی کہ اسٹاپ کرنا ہوتا ہے دوسرے کو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میری لمٹ کیا ہے، لمٹس بتائیں دوسروں کو. ٹھیک ہے، خیر دل میں رکھیں عاجزی، اس طرح سے بےزتی نہیں کریں. جو میں یہ دنیا کی باتیں تھوڑی سی میں اس لیے کر رہی ہوں آپ کو کہ ہم نہ پھنس جاتے ہیں پھر، کہ ہم دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ والے ہو گئے ہیں، بس انہوں نے تو اب کچھ نہیں اپنے حق کے لیے لڑنا. نہیں، اپنے حق کے لیے آپ لوگ بول سکتے ہو، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے اندر ڈر ہوگا کہ میں نے آگے نہیں بڑھنا، تو تبھی آپ بچ سکو گے نا، تبھی آپ حد میں رہو گے نا. تو بہترین راستہ ہے صبر. صبر، خاموش ہو جاؤ. کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے بس اس کی باتوں کا جواب تو ہم دے نہیں سکتے، یہ نہیں کہ آپ جواب دینے بیٹھ جاؤ آگے، نہیں، وہاں پہ صبر کرو، لیکن اپنے لیے ایک راستہ مقرر کر لو کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی آپ نہیں اتنا ملنا چاہتے تو تھوڑا سا آپ لوگ نا ایک اس میں آ جاؤ. لیکن ہاں رکھو ان کے ساتھ رابطہ، سلام دعا ہر چیز میں رکھو، لیکن بہت زیادہ پھر انسان جو ہے نا وہ پھر اس والی کیفیت میں نہ آ جائے، نہ اس کو موقع تو میں والی چیزوں میں نہ پڑو. بھائی رکھو ایک دل میں، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی ڈال، اور مانگتے ہی جاؤ بس اللہ سے کہ جو کمیاں بیشیاں اللہ تعالیٰ وہ ہماری صحیح کر دے، اور جب بھی ان کو ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے کام آنے والے بن جائے اللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ دعائیں ہی آپ کے کام آتی ہیں کہ آپ کس کی مشکل میں جب آپ کے کام آ جاتے ہو نا، یہ دعا ہوتی ہے، اللہ آپ کو اس قابل کر دیتا ہے کہ آپ اس کی کام آ جاتے ہو جو ہے نا. تو اس ٹائم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہے نا، کہ اللہ تیرا شکر ہے. جب اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں نا تو ہم اپنی ذات کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں اللہ نے نیکی کروا لی. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ اب میری جنت میں راضی ہوا تم سے. مشکل دنیا میں سب کچھ گزار کے آئے ہو، میری خاطر اپنے آپ کو بہت سارا صبر کیا، ساری کی چیز. اللہ کہتا ہے میں راضی ہوا تم سے، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں. وہ شکوے نہیں کرتے انہوں نے کیوں کیسے کیا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی اب نیچر ہے. اللہ تعالیٰ نے رویوں سے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے جو ہے نا، مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو چلو اب آ جاؤ میری جنت میں. اللہ ان کو پھر عزت شان وہ سب کچھ وہاں پر دے گا. تو اس لیے میں اینڈ اس بات سے کرتی ہوں کہ اس دنیا میں اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارو اور اللہ کی نشانیوں کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی پاور. وہ ایک لفظ اللہ کن کہتا ہے تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ جڑے رہو، نماز کو نہ چھوڑو، قرآن کی ہیبٹ بناؤ. ڈیلی بیس پر ایک آیت پڑھتے ہو، نیکسٹ ڈے 2 پڑھو، 3 پڑھو، 1 پیج پڑھو. اس طرح سے آپ کی ہیبٹ بن جائے گی، عادت بن جائے گی. تو اپنی زندگی میں اچھی عادتوں کو جگہ دو، اور جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، صرف دنیا حاصل کر رہی ہیں، ان کو کوشش کرو کہ ان کو ڈیلیٹ کرو اپنی زندگیوں سے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.